السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاہ کر باعث بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ اللہ نے خواب میں یہ حکم دیا کہ قربانی کرو، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے، اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے، لٹا دیا، اور اوندھے منہ لٹانے کے بعد جب چھری چلائی تو چھری چلی نہیں۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، 2-3 مرتبہ آپ نے چھری گھمائی لیکن چھری نے کام نہیں کیا۔ پتھر پر تیز کی، اور تیز کرنے کے بعد آپ نے چھری چلائی۔ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل اسماعیل کی گردن پر چھری چلے اس سے پہلے جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور لے جا کر اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ حضرت جبریل امین بڑی سپیڈ میں، بڑی جلدی سے جنت سے ایک دمبا لے کر آئے ہیں، اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو لٹایا، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، اور جیسے ہی چھری چلائی گرم گرم خون آپ کے ہاتھوں پر گرا۔ آپ نے پھر جب دیکھا ہے، یعنی جب کھڑے ہوئے قربانی سمجھے کہ ہاں بھئی ہو گئی قربانی، کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو مسکرا رہے ہیں، مسکرائے کھڑے ہیں مسکراتے ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا کا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اللہ نے آپ کی قربانی قبول فرمائی، اور اب فرماتا ہے وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے میں اسے بدل دیا ہے، فدیہ کر دیا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کو ہم نے تبدیل کر دیا ایک عظیم قربانی کے ذریعے۔ تو دمبے کی قربانی ہوئی، اور اللہ نے یہ سنت، یہ طریقہ لوگوں میں رائج رکھا۔ حالانکہ ہم اگر یوں دیکھیں تو یہ نہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی، قربانی تو حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے، قربانی حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہمیں جو قربانی دینے کا حکم ہوا وہ حضرت ابراہیم کی سنت کے طریقے پر ہوا، ورنہ پہلی قربانی جنہوں نے کی ہے وہ حابل و قابل ہیں۔ وہ 2 بھائی حضرت آدم کے بیٹے حابل اور قابل، انہوں نے سب سے پہلی قربانی دی تھی۔ جب ان کے درمیان یہ لڑائی جھگڑا ہوا کہ کون کس سے شادی کرے گا، میں نے شادی کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حضرت آدم کی اولاد میں ایک رواج یہ تھا، چونکہ اور تو کوئی تھا ہی نہیں، انسان جتنے تھے وہ حضرت آدم کی اولاد، تو طریقہ یہ تھا کہ حضرت آدم کے یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا سے پہلے بطن میں ایک ساتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر ایک ساتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا لڑکی۔ تو پہلے بطن میں جو لڑکا ہو وہ دوسرے بطن کی لڑکی سے شادی کرتا، دوسرے بطن والا لڑکا پہلے بطن والی لڑکی سے شادی کرتا۔ تو اب اختلاف اسی میں ہوا تھا، قابل چاہتا تھا کہ میں میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کروں، مجھ سے پہلے پیدا ہونے والی لڑکی سے نہیں کرنا، وہ اس سے حابل کرے، میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کا کہنا تھا یہ تو درست اور جائز نہیں کہ تم آپس میں سگے بھائی بہن ہو تو آپس میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن قابل نے مانا نہیں، کہا ٹھیک ہے قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔
حابل تو رضامند تھا. حابل کہنا تھا بھائی شریعت کا حکم ہے تو میں اس سے شادی کروں گا, قابل کی بہن سے میں کروں گا, میری بہن سے قابل کرے گا. تو قربانی دی دونوں نے. اس میں حضرت حابل نے ایک جانور قربان کیا اور قابل وہ تھوڑے سے گیہوں, تھوڑے سے جو, تھوڑا سا ایسا یعنی کہ جو زمین سے اگتی ہے وہ چیزیں لا کر رکھی. اچھا اس اگلے زمانے میں تو قربانی کا حال یہ تھا کہ قربانی دو اور ایک پتھر بڑا سا بنایا ہوتا ہے, پتھر ہوتا, چٹان ہوتی, اس پر رکھ دیا جاتا قربان کر کے. تو پھر آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی یا اٹھا لیتی. تو جس کی قربانی آسمان سے آگ لے کر آئے اور آ کر یعنی اٹھا لے جائے تو سمجھو اس کی قربانی قبول. جس کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کی قبول نہیں. تو اگلی امت میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا کہ بندے کی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس امت پر یہ بھی رحم کیا گیا کہ پتہ نہیں چلتا, جو جیسی قربانی دے اس کی قربانی قبول ہو نہ ہو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, اللہ نے چھپا دیا. اگلی امتوں میں یہ تھا کہ بندہ رات میں گناہ کرتا, صبح اس کی گھر کی دیوار پر وہ گناہ لکھا ہوتا کہ رات میں اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. آج ہماری دیواروں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ بھی امت مصطفیٰ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, بڑا احسان کہ اس نے ہمیں چھپایا ہوا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کا تھوڑا سا حق ادا کریں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا, اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو حکم دیا فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ, اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں. پہلے نماز پڑھنی ہے, عید کی نماز پہلے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. تو رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر اللہ کی جانب سے قربانی ہے, قربانی دینی, جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی. اچھا یہ قربانی میں جو ہے نا وہ نصاب تھوڑا سا چینج ہے. زکوٰۃ کے نصاب سے یہ نصاب تھوڑا سا چینج ہے. چینج کیا ہے؟ اس کی شرطوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو وہی نصاب کے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت یا اتنا مال تجارت اگر کسی کے پاس ہے اس پر قربانی واجب. لیکن یہاں ایک کنڈیشن تھوڑی سی چینج ہوتی, وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں ہوں تو اس کا بھی یعنی وہ بھی اگر نصاب کو پہنچے تو قربانی واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس, میں اگر یعنی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت کی کوئی چیز تو نہیں ہے, یعنی اتنا نہ 52.5 تولہ چاندی ہے, نہ سونا ہے, نہ اتنی قیمت ہے, نہ مال تجارت, کچھ نہیں, تھوڑا بہت روپیہ ہے. لیکن اس کے گھر میں ایک 55 انچ کا ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, 65 انچ کا ٹی وی بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اس کے پاس 2 موبائل ہے, دونوں یوز کرتا ہے, کام تو ایک ہی سے چل سکتا ہے نا, لیکن 2 موبائل رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک موبائل کام کا, دوسرا موبائل ایکسٹرا, اور یہ ٹی وی, دونوں کی قیمت ملاؤ, اگر یہ دونوں مل کر نصاب کو پہنچے قربانی واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح ایک بندہ عالم تو نہیں لیکن اس سے شوق بہت ہے کتابیں جمع کرنے کا, اور اس نے عربی فارسی ساری کتابیں اپنی لائبریری میں سجائی ہوئی ہے, پورا کمرہ بنایا ہوا ہے اور اس کمرے میں ساری عربی کتابیں, فارسی کتابیں, آتا الف بے بھی نہیں, قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا, لیکن عربی اور فارسی کتابیں اس نے جمع کی ہوئی ہے, اردو کی کتابیں جمع کی ہے, اور وہ اس کے کام کی نہیں, اور وہ اتنی ہے کہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب زکوٰۃ تو نہیں دینی تھی لیکن قربانی دینا واجب ہو جائے گا. کسی کے پاس کپڑے, پہننے کے کپڑے ہیں اور بہت زیادہ جو روٹین میں پہنتا ہے, اس کے علاوہ ایکسٹرا تجوری بھر کر یعنی کپڑے پڑے ہوئے, اور اتنے کپڑے ہیں وہ ایکسٹرا والے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کی قیمت نکالی جائے تو نصاب کو پہنچ جاتی ہے, قربانی واجب ہو جائے گی. یہ ایک یعنی میں نے بتایا جو ضرورت کی چیز. اب ہمارے گھر میں جو کھانے پینے کے برتن ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, جو ہماری ضرورت کی چیزیں, لائٹ, پنکھا, آج کل تو اے سی بھی ضرورت کی چیز, یہ ساری چیزیں ہٹا دیں, فریج وغیرہ, یہ سب ضرورت کی چیزیں. آپ جس سواری سے یعنی کہ جو گاڑی سے آپ آتے جاتے ہیں وہ آپ کے کام کی ہے, اس سے بھی ہٹائیں, لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا ہوگا. 2 گھر ہے, مثال کے طور پر آدمی کے پاس 2 گھر ہے, ایک میں وہ گرمی میں رہتا ہے, ایک میں ٹھنڈی میں رہتا ہے, تیسرا گھر بھی ہے,
یہ ایکسٹرا اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو بندے کو قربانی دینا واجب ہوگا. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بندہ دیکھے کہ اس کے پاس اتنا ہے کہ نہیں. اچھا آج کل جو نصاب 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے نا وہ کتنا پہنچا ہوا ہے؟ 1,67,000. 1,67,000 پر پہنچا ہوا ہے. ابھی 4-5 سال پہلے میں تقریر کرتا تھا نا تو میں کہا کرتا تھا کہ بھئی یعنی 8-10 سال پہلے تو میں کہتا تھا کہ جس کے پاس 35,000 روپیہ ہو وہ صاحب نصاب. پھر 4-5 سال پہلے میں نے کہا کہ بھئی جس کے پاس 65,000 ہو تو صاحب نصاب. اب کہہ رہا ہوں 1,67,250 روپیہ. اتنا اگر ہو تو بندہ صاحب نصاب. تو صاحب نصاب. تو اب یعنی پہلے تو وہ ٹی وی والے جتنے تھے نا 55 انچ کا ٹی وی والے جتنے تھے وہ سب صاحب نصاب بن جاتے تھے. لیکن اب تھوڑا سا وہ کیٹیگری سے باہر نکل گئے. تو اب اگر ایک ٹی وی ہے تھوڑا سا بڑا ٹی وی یعنی اگر چھوٹا موٹا سا ٹی وی ہے 4-5 ہزار کا تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں. لیکن اگر تھوڑا بڑا سا ٹی وی تو کیا قیمت بھی بڑھ جائے گی. 40-45-50 ہزار کا ٹی وی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے زائد کپڑے ہیں ایکسٹرا پڑے ہوئے, جوتے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں, اس کے پاس 2 موبائل ہیں تو ایک موبائل ایکسٹرا میں چلا جائے گا. تو یہ سب ملا کر اگر وہ 1,67,000 پر پہنچا تو پھر صاحب نصاب ہوگا, قربانی واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ تو نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی. تو آپ کو یہ حساب دیکھنا ہے. اچھا پھر یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں نا یہ تو میں نے صاحب نصاب کی بھئی جو یہ نصاب تک پہنچتے جیسے ویسے پہنچے ہم لوگ اور ہم پر قربانی واجب ہو گئی. لیکن کچھ لوگ تو مالدار ہیں اور جو مالدار ہیں ان کا حال یہ ہے کہ 1,67,000 کیا میرے پاس 1,67,00,000 ہے. کچھ ایسے مالدار ہیں. تو اب ایسے لوگ تو ان پر قربانی واجب. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جانور لے آتے ہیں بھئی موٹا یعنی اچھا تازہ موٹا تازہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لے کر آئے ہے نا. اتنا یعنی کہ خوبصورت اور موٹا تازہ جانور مہنگا خرید کر لائے. لیکن پھر کرتے کیا, یہ تو اچھی بات تھی میں نہیں کہتا مطلب اچھی بات تھی, لیکن کرتے کیا کہ اس بھائی پہلے سال جب گھر میں قربانی ہو رہی ہے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کے نام کی. دوسرے سال کہتے ہیں گئے سال رسول اللہ کے نام کی تھی, اس سال دادا کے نام کی. تیسرے سال دادی کے نام کی, پھر ابا کے نام کی, پھر امی کے نام کی ہے نا. پھر 8ویں 9ویں سال میں خود کی باری اب میرے نام کی. پھر میرے نام کی اس سال ہوئی تو آئندہ سال بیوی کے نام کی, پھر اس کے اگلے سال بڑے بیٹے کے نام کی, پھر منجھلے بیٹے, پھر چھوٹے بیٹے, پھر بیٹی. لائن چل رہی ہے. 15 سال میں صرف ابھی ایک کا نام آ رہا ہے. نہیں یہ نہیں کرنا. جتنے صاحب نصاب ہے سب کی طرف سے قربانی دینی ہوگی. گھر میں جتنے صاحب نصاب یہ نہیں کہ ایک بکرا لائے اور پورے گھر کی طرف سے ہو گئی. اچھا کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ایک جانور یعنی ایک بکرا لاؤ اور پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کی قربانی فرمائی, ایک مینڈھے کی قربانی. اور سرکار نے وہ قربانی فرما کر کیا فرمایا کہ یہ اے اللہ یہ میرے گھر والوں اور یعنی میرے اہل بیت اور پوری امت کی طرف سے قبول فرما. تو کہتے دیکھا حضور نے پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ایک مینڈھا قربان کیا نا, تو ہم بھی گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کریں, جائز ہے. حدیث اب آپ تو کہو ہاں حدیث ہے اللہ کے رسول نے ایسا کیا, تب تو ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی, آپ تو سن لی حدیث. لیکن سمجھو تو صحیح کہ حضور صاحب نصاب ہی نہیں تھے, حضور صاحب نصاب ہی نہیں, ان پر قربانی واجب ہی نہیں. تو انہوں نے جو قربانی کی وہ نفل تھی, اور یہ جو فرمایا اے اللہ اسے میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول فرما. گویا سرکار ایصال ثواب فرما رہے تھے, سرکار قربانی نہیں دے رہے تھے ایصال ثواب. ورنہ تو پھر اسی حدیث سے استدلال کرے کوئی کہ بھائی ایک جانور لاؤ, سارے لوگ 1-1 روپیہ نکالو, سب 1-1 روپیہ نکالو, اور پورے اونا سے 1-1 روپیہ ہم نے نکالا ہے نا. کتنے ہوں گے اونا میں, ہوں گے 1-8 لاکھ لوگ ہوں گے, مسلمان ہوں گے 50,000, چلو نکالا ہم نے, اور ایک اچھا سا خوبصورت سا جانور بکرا لے کر آئے اور ہم نے ذبح کیا اور ہم نے کہا اللہ پورے اونا والا کی طرف سے یہ قربانی. کیا ضرورت ہے اتنے سارے لانے کی, ہو گیا. اور یہ تو اونا میں نے کہہ دیا تھوڑا چھوٹا ہو گیا. بھائی پوری دنیا کے مسلمان متفق ہو جائیں ہم ایک جانور ذبح کریں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے, اس سے کہ حضور نے پوری امت کی طرف سے کی ہے, اور پوری امت میں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے سارے لوگ آ گئے.
سارے لوگ آ گئے. تو یہ تو حدیث سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. وہ نہیں کیا, صرف اتنا سا لیا کہ حضور نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی. نہیں, حضور نے وہ قربانی نہیں کی, اس لیے کہ حضور نہ حضور صاحب نصاب ہیں, نہ آپ کی ازواج مطہرات صاحب نصاب ہیں, ان پر قربانی واجب ہی نہیں. تو انہوں نے واجب نہیں کیا, انہوں نے نفلی قربانی کی تھی. اور بلکہ سرکار نے تو فرمایا, اے علی, مولا کائنات سے روایت ہے, حضرت علی فرماتے, حضرت ہنش کی روایت ہے, حضرت ہنش نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ 2 جانور 2 مینڈھے لے کر آئے, اور انہوں نے 2 مینڈھے ذبح کیے. انہوں نے کہا یہ کیا, 2 کیوں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا, اے علی میرے بعد میری طرف سے تو قربانی کرنا, میری طرف سے تو کرنا. تو ایک میری طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے 2 مینڈے لائے, ایک میری طرف سے اور ایک حضور کی جانب سے میں قربانی کرتا ہوں. تو پتہ کیا چلا, اپنی طرف سے ایک ہی ہوتی ہے. تو گھر میں جتنے صاحب نصاب ہوں گے, آپ صاحب نصاب تو آپ پر بھی قربانی واجب, آپ کی بیوی صاحب نصاب تو بیوی پر واجب, آپ کی والدہ, والد, بھائی, جو لوگ صاحب نصاب ہوں گے سب کی طرف سے, چاہے سب ساتھ میں رہتے ہوں, سب کی طرف سے ایک ایک قربانی واجب ہوگی. چاہے تو آپ ایک ایک جانور لائیں, چھوٹا جانور لائیں, اگر بڑا جانور ہے تو ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں, 7 حصے ہو جائیں گے, اور وہ تھوڑا آپ کو بکرے کے مقابلے میں سستا پڑے گا, اس کے مقابلے میں تھوڑا سستا ہو جائے گا کہ 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ یہ 7 لوگ جو شریک ہوں, یہ 7 کے ساتھ تقرب اللہ یعنی کہ حصول ثواب کی نیت سے شریک ہوں, تو پھر سب کی قربانی. اگر 7 لوگ 7 دوست ملے اور مل کر کہا کہ اپنے ایک لے لیتے ہیں جانور, اور 7 لوگ مل کر لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں, سب کی طرف سے کہا ٹھیک ہے, تو 7 نے پیسہ جمع کیا, سب نے برابر برابر پیسہ نکالا, جو قیمت تھی حساب برابر کر لیا, 7 حصے کیے اور سب نے برابر کی قیمت نکالی. لیکن اس میں سے ایک ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ میرے پر تو قربانی نہیں, تو میں تو ایسے حصہ لے لیتا ہوں, گوشت تو کھانے ملے گا. نیت کیا ہے کہ گوشت تو ملے گا, تو اگر یہ نیت کی تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی, باقی 6 بھی گئے کام سے, ان کی بھی قربانی نہیں ہوئی. تو 7 ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی نیت حصول ثواب کی ہو, صرف گوشت کھانے کی نہ ہو, گوشت کھانے کی نہ ہو. تو اب یہ 7 مسلمان ہونے چاہیے. اچھا, یا تو پھر یعنی اس میں سے ایک ایسا ہے جو قربانی دینا چاہتا ہے, ایک ہے کہ میرے بیٹے کے 2 حصے عقیقے کے, تو عقیقے میں بھی آ جائے گا. ایک نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی قربانی کی کہ اگر یعنی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کروں گا, تو ایک حصہ میرا, تو ایک منت والا آ گیا. تو ایسے کر کے یعنی 7 حصے ہو گئے, 2-3 قربانی کے, 1 آدھ عقیقہ کا, ایک لڑکی کا عقیقہ ہے نا, 1 آدھ منت والا, یہ مل گئے, سب قربت ہے, سب حصول ثواب کے لیے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو سب اب یہ قربانی ہو جائے گی. تو ایک یعنی 7 حصوں میں سے کوئی قربانی والا ہو, کوئی عقیقے والا ہو, کوئی منت والا ہو, یہ سب ایک ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. لیکن جو صرف گوشت والا ہو, ہاں وہ شریک نہیں ہو سکتا. کہ کچھ لوگ یوں سوچتے ہیں کہ بھئی قربانی تو ہم کو نہیں کرنی, لیکن کم از کم گوشت تو مل جائے گا, ایک حصہ اپنے بھی گھر آئے گا, گوشت فریج بھر کے رکھیں گے. تو کہتے ہیں یہ نیت اگر ہو تو دوسروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہم نے قربانی کی ہے اس کے ہم 3 حصے کریں, یہ مستحب اچھی بات ہے. افضل بات یہ کہ 3 حصے کریں قربانی کے جانور کے, ایک حصہ فقیروں کا, ایک حصہ جو ہے نا وہ اپنے دوست یعنی کہ رشتہ داروں کا, دوست و احباب کا, اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کا. ایسے 3 حصے کرنے چاہیے, یہ اچھی بات ہے. اب اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے جسے پورا سال گوشت کھانے کے لیے نہیں ملتا, غریب کا مطلب صاحب نصاب ہو گیا لیکن اتنی پوزیشن نہیں کہ وہ پورا سال گوشت کھا سکے, وہ تو بس سوچتا ہے کہ یار دیکھیں گے بقرہ عید آئے گی تو دیکھیں گے, اور بقرہ عید آئی تو بندہ بقرہ ہی لے آیا, بقرہ ہی لے آیا, اور بقرہ ذبح کیا, آپ سوچتا بانٹنا کیا, میں ہی سب سے زیادہ ضرورت مند, اور پورا بقرہ فریج میں اسٹور کیا, جائز ہے, جائز ہے. تو بانٹنا یا اپنے لیے پورا رکھنا, پورا فقیروں کو دے دینا, سارا رشتہ داروں کو دے دینا, سب جائز. لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. ہمارے گاؤں دیہات وغیرہ میں تو بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل ہوتا ہے, یعنی پتہ ہے کہ صرف افضل کام ہے, مستحب کام ہے, لیکن چونکہ حضور نے فرمایا کہ 3 حصے کرو, اور ایک فقراء مساکین کے لیے, ایک رشتہ داروں دوست و احباب کے لیے, ایک گھر والوں کے لیے, تو باقاعدہ وزن کر کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ چلو تھوڑا ادھر کر دیا, تھوڑا ادھر کر دیا, تھوڑا ادھر کیا, 3 الگ نہیں.
تینوں وزن کر کے الگ کیے جاتے ہیں، برابر برابر 3 حصے نکالے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، افضل بات، اور رسول اللہ کی سنت، حضور نے حکم دیا تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ 3 حصے ہوں، اچھی بات ہے. اچھا، پھر یہ کہ ہم جب گوشت تقسیم کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایک تو یہ پہلی بات، تو یہ پہلی خرابی یہ ہے کہ قربانی ہونے کے بعد ہم اپنے جو نا وہ سب میں لگے ہوتے ہیں، بھائی یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، ڈھکا کر دو. وہ غریب جو نا وہ انتظار ہی کر رہا ہے کہ کسی کے گھر سے تو گوشت آ جائے، تو آج بقرعید کے دن ہمارے گھر بھی گوشت پک جائے. ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کے گھر سے آیا نہیں. وہ کتنوں کی قربانیاں میں جا کر دیکھ کر آئے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، دیکھ کر آئے ہیں کھڑے ہو کر، اور گھر پر آ کر بتا فلاں نے بھی کر دی، فلاں کے یہاں بھی ہو گئی، فلاں کے یہاں بھی. اب دوپہر ہو گئی، 2 بج گئے نا، لیکن کسی نے اب تک گوشت بھیجا نہیں. تو پھر یہ سوچتا کہ آج سبزی دال چاول بنانا یہ تو اچھا نہیں لگتا نا، تو پھر وہ دکان سے گوشت خرید کر لاتا ہے، مٹن نہیں تو چکن خرید کر لاتا ہے کہ چلو کسی کے یہاں سے نہیں آیا، کم از کم بچوں کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایسا نہ کریں، غریب کے گھر پہلے پہنچا ہے، غریب کے گھر پہلے پہنچا. پھر ہمارا ایک دستور یہ بھی کہ ہم یعنی کہ حصے کرتے ہیں، اور بانٹنے والے جو نا وہ بانٹنے میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہاں یہ کہ یہاں دیکھ رہا نا، سب مالداروں کے یہاں 1-1 کلو گوشت بھیجا جا رہا ہے، یا آدھا کلو، یعنی اتنی تھیلی بنی، میں وزن نہیں بتاتا، اتنی تھیلی بنی ہے وہ مالداروں کے یہاں، اور غریب کے یہاں 1-1 بوٹی، 1 بوٹی یہ غریبوں کا ادھر، 1-1 بوٹی غریب کے یہاں، کہ 1 بوٹی ہے اس میں ساتھ میں تھوڑی سی چربی ہے، یہ غریب کے یہاں. اور جو اچھا گوشت اور جو بڑی تھیلی بنی ہے وہ یعنی کہ جو ہمارے خاص مالدار دوست ہیں ان کے یہاں. یہ نہیں، افضل یہ ہے کہ بڑی تھیلی زیادہ گوشت والی وہ غریب کے یہاں بھیج. اس سے کہ مالدار نے تو خود بھی قربانی کی، تو وہاں بڑی بھیجے گا، اس کے یہاں اتنا بڑا پڑا ہوا ہے، وہ وہاں پڑا ہوا ہے، تو پہلے تو غریب کے یہاں بھیج. اگر اس کے یہاں بھیجا، وہ خوش ہوا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا. تو غریبوں کے دل کا خیال رکھیں کہ اس دن انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو، یہ یعنی کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ کہ جب ہم ذبح کریں، یعنی کہ ذبح کرنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی بلا لیتے ہیں. ابھی کس مولوی کو اور کس امام کو، کس عالم کو تلاش کرنا، قصاب جو آیا ہے کٹنگ کرنے والا، اسے کہے تو ہی کر دے، کہاں ٹھیک ہے. اب وہ بندہ صرف ٹوپی پہنا، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا منہ بھرا ہوا ہے، گٹکا کھا رہے ہیں یا ماوا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی منہ میں بھرا ہوا ہے، وہ تھوکنے کی، تھوک دیں گے تو نقصان ہو جائے گا. 20-25 کا ماوا آتا ہے یا 15 کا ماوا آتا ہے نا، 5-10 کی ویمل آتی ہے، نقصان ہو جائے گا. تو منہ بھرا ہوا ہے، لیکن صرف سمجھتے ہیں ٹوپی پہن لینا کافی. ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. زبان تب ہوگا ہے نا، حلال تب ہوگا، زبان سے کہہ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ بس ٹوپی پہنا، گھما دیا ہو گئی. کہتے نہیں بھائی اس کو بول، زبان سے تھوک دے، کلی کر دے. اور اچھا ذبح کرنے والا اگر کوئی نیک ہو تو نیک سے کروائیں، ہے نا. اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو آتا ہے ذبح کرتے آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی عالم سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن کروائیں ایسے سے جس کو ذبح کرنا آتا ہو، ہے نا. اس کے بعد پھر وہ ذبح کرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کر دیں، یا اللہ اس کی جانب سے تو قبول فرما، ہے نا. جیسے تو نے حضور کی طرف سے اور حضرت ابراہیم کی طرف سے قبول کیا، ویسے تو اس کی طرف سے بھی قبول فرما. اور بندہ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ گوشت کی کٹنگ والے آئے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے. جیسے ہی ذبح ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب نے ذبح کر دیا، تو ابھی تو وہ خون نکلنا شروع ہوا تھا، اس نے چھری لی، ماری ہڈی کے اندر، تھا ٹو کر کے توڑ ڈالی. ہڈی توڑی، خون یعنی وہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر ہڈی نہ توڑیں، وہ اندر کی رگیں نہ توڑ دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خون بہتے بہتے تھوڑا 2-4 منٹ لگتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ہل رہا ہوتا ہے اور خون بہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹاک دے کے ہڈی یہاں سے یعنی کہ اندر چھری گھسیڑ کے ایسے توڑتے ہیں کہ بندہ یعنی کہ جانور فوراً ٹھنڈا. کہتے ہیں یہ آسان کیوں؟ جیسے بھائی ہم کو اور بھی جگہوں پر جانا ہے تو جلدی سے چمڑا اتارو، چمڑا اتارنا شروع کیا اور جلدی سے کٹنگ شروع کیا. نہیں، سارا خون بہ جائے، ذبح کرنے کے بعد رہنے دو، وہ تھوڑا سا ہلنے دو، اس کا سارا خون نکل جائے. یہ خون نکالنے ہی کے لیے تو ذبح ہے، اور وہی خون آپ اندر رہنے دیں گے، بیماریوں کا گھر ہوگا. تو کہتے ہیں نکل جانے دو. اچھا، ایک بندہ ذبح کرنے کا شوق ہوا کہ میں ذبح کرتا ہوں، کہا ٹھیک ہے کر. اس نے شروع کیا چھری لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر. اور وہ جو چمڑی ہے وہ کبھی ڈھیلی رہ گئی، تھوڑی بڑی تھی، جلدی کٹ نہیں رہا. تھوڑا سا یعنی جیسے تیسے تھوڑی سی کٹی، جانور ہل بھی رہا ہے، تھوڑی سی کٹی، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا، تھوڑی سی کٹی، تو اس نے کہا نا مجھے دے. جو بازو میں تھا نا، منڈی پکڑ کر اس نے کہا مجھے دے. لیا اور ایسے گھما دی جلدی سے.
بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، جانور حرام ہو گیا، قربانی ہوئی نہیں، جانور حرام ہو گیا، گوشت کھانا حرام۔ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ پہلے جس نے چھری گھمائی اس نے بسم اللہ پڑھا، اگر دوسرا گھما رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ چھری گھما رہا تھا، اس نے بھی تھوڑا وزن پڑے اس لیے اس نے بھی ہاتھ لگا دیا چھری میں، کہ دونوں مل کر، تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک نے پڑھا ایک نے نہیں پڑھا، جانور حرام ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا، ڈائریکٹ حرام میں جائے گا، یعنی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ قربانی تو نہیں ہوئی، گوشت بھی نہیں کھا پائیں گے، قربانی تو نہیں ہوئی لیکن گوشت بھی نہیں کھا پائیں گے، اس کو لے جا کر ندی میں ڈالنا پڑے گا۔ تو کیوں ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارا اتنا مہنگا جانور برباد ہو جائے، قربانی بھی نہ ہو، گوشت بھی ہاتھ نہ آئے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے سے ذبح کریں، اور جو بھی ہاتھ یعنی کہ ذبح میں ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے، اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور یہ خیال رکھے کہ ذبح کرنے والا کون ہے۔ اس میں بھی یعنی کہ کوئی غیر مسلم اگر ذبح کر دے، کوئی بد مذہب، تو آپ اندازہ کریں کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ ذبح کر دے گا آ کر، تو پھر آپ کی قربانی کیا رہی؟ تو کسی صحیح سنی یعنی کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان سے آپ ذبح کروائیں تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ جس کی قربانی ہو اسے بھی وہاں کھڑا رکھیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں، سرکار نے، حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا، سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا کی قربانی ہو رہی تھی تو سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو جا، اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہیں کہ اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو جانور اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، وقت آئی تو اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی قربانی کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اور سچی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔